السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کئی لوگ معلوم کر رہے تھے کہ عرفے کا دن کب ہے، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عشرہ ذی الحجہ میں بھی 9 ذی الحجہ یعنی عرفے کے دن کی فضیلت اور زیادہ ہے، کیونکہ عرفے کا جو دن ہے نا، یہ بڑا عظیم الشان دن ہے۔ یہ ذی الحجہ کے مہینے کا سب سے بڑا دن ہے، اور اسی دن میں حج کا سب سے بڑا رکن وقوف عرفہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اس دن حج کرنے جو لوگ گئے ہوتے ہیں وہ حاجی ہو جاتے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو عرفے کا دن اور عید الاضحیٰ اس سال 2025 میں پڑ رہی ہے سنیچر کو 7 جون۔ تو عید والے دن سے ایک دن پہلے کا جو دن ہوتا ہے وہ عرفے کا دن کہلاتا ہے۔ تو جمعے کے دن 6 جون کو عرفے کا دن ہمارے انڈیا اور ایشیا کے جتنے ممالک ہیں اس میں عرفے کا جو دن ہے وہ جمعے والے دن ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو عرفے کا دن یہ بڑا عظیم الشان دن ہے، اس دن ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ عشرہ ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اور عشرہ ذی الحجہ میں بھی 9 ذی الحجہ کی یعنی عرفے کے دن کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرفے کے دن کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہ اور اگلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن حاجیوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حاجی لوگ جو ہے نا عرفات کے میدان میں ٹھہرتے ہیں، تو پورے دن ذکر و اذکار کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہے، تو حاجیوں کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب نہیں ہے۔ باقی جو لوگ حج نہیں کرنے گئے ہیں تو وہ عرفے کے دن کا روزہ رکھیں، یہ رکھنا ان کے لیے سنت ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک سوال یہ بھی بہت پوچھا جاتا ہے کہ عرفے کا دن کس دن کو مانا جائے گا؟ اگر ہم جمعے کے حساب سے دیکھیں تو جمعے والے دن تو سعودی میں عید الاضحیٰ ہوگی، تو وہاں عید الاضحیٰ ہے اور ہم عرفے کا دن منا رہے ہوں، تو یہ عرفے کا دن کہاں رہا؟ کیونکہ اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جب عرفے کا دن ہوگا اسی دن ہمارے یہاں بھی عرفے کا دن سمجھا جائے گا، تو وہاں جمعرات کو عرفے کا دن ہوگا تو ہم لوگ جمعرات کو عرفے کا دن سیلیبریٹ کریں۔ سیلیبریٹ مطلب دینی کام کرنے کے اعتبار سے، روزہ رکھنے کے اعتبار سے۔ تو اس سلسلے میں آپ میری بات یہ سمجھ لو کہ ہم ایشیا کے جو ملک ہیں وہ عام طور پر سعودی کی تاریخ سے ایک دن پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھ لیں اور 9 ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھ لیں، کیونکہ دیکھیے چاند کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ مان لیجئے سعودی عرب میں ٹائمنگ کا فرق ہے، ہمارے یہاں اور سعودی عرب کی ٹائمنگ میں بہت بڑا فرق ہے۔ وہاں جب ظہر کی نماز ہوگی تو ضروری نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بھی ظہر کا ٹائم ہو رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر دنیا کے رہنے والے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگ جس ملک میں جو وقت ہوگا جس عبادت کا، تو وہ وقت ہی اس عبادت کا سمجھا جائے گا۔ جیسے ظہر کا ٹائم سعودی عرب میں جب ہوگا تو وہاں ظہر ہوگی، ہمارے یہاں جب ظہر کا ٹائم ہوگا تو ہم ظہر کا ٹائم سمجھیں گے۔ کہیں اگر مغرب ہو رہی ہوگی تو وہاں مغرب کی نماز پڑھی جائے گی، ہے نا۔ اگر ہمارے یہاں چاند آج دکھایا ہے تو ہم آج پہلی تاریخ مانیں گے، سعودی عرب میں جب چاند دکھے گا تو وہاں پہلی تاریخ مانی جائے گی۔ کیونکہ چاند آپ دیکھیں سعودی عرب میں اگر 5 تاریخ ہے تو ہمارے یہاں 4 تاریخ ہوتی ہے، وہاں چاند ہو گیا لیکن ہمارے یہاں پورا چاند ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ تو ہم عبادت کے مکلف ہیں جس ملک میں جس علاقے میں ہم رہتے ہیں وہاں کی ٹائمنگ کے حساب سے۔ لیکن عرفے کے دن کے بارے میں یہ تھوڑا سا جو اختلاف ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دور کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایشیا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، چائنا، افغانستان، یہ جو ایشیا کے ممالک ہیں، تو ایک دن پیچھے ہماری تاریخ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہم جس دن سعودی عرب میں عرفے کا دن ہوگا تو ہمارے یہاں جمعرات کا دن ہوگا، تو ہم اس دن کا بھی روزہ رکھ لیں، اور جمعے کو ہمارے یہاں 9 تاریخ ہوگی، 9 ذی الحجہ ہوگا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسے مسئلہ ختم ہو جائے گا، اس میں کوئی اختلاف کرنے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا اختلافی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، کیونکہ اس میں بڑا لوگ لڑتے رہتے ہیں، نہیں وہاں یوم عرفہ ہے تو یہاں پہ بھی یوم عرفہ مانا جائے گا، تو ٹھیک ہے مان لو، کیا پرابلم ہے؟ 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لو اور احتیاطاً 9 ذی الحجہ کا بھی رکھ لو، پرابلم کیا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اور اگر کوئی 8 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں۔ یہ تمام کے تمام روزے جو ہیں نا یہ نفلی روزے ہیں، رکھ لو تو ثواب ہے، نہیں رکھو گے تو کوئی آپ گنہگار نہیں ہو رہے، کوئی آپ وہ نہیں ہو رہے۔ ہاں فضیلت سے محروم ہو جاؤ گے تو آپ دونوں دن کے روزے رکھ لو، مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے
کہ یہ چند باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کلپ کو شیئر کیجیے, دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز میں نے اتنی خوشبودار عطر آج تک نہیں دیکھی. یہ ہے ایم قاسمی پرفیوم کا لگژری گفٹ سیٹ. یہ ایک دم پریمیم گفٹ پیک ہے اپنے بھائی, فرینڈز, رشتہ دار وغیرہ کو گفٹ کرنے کے لیے. 4 ٹائپس کے اس کے اندر آپ کو عطرز ملیں گے اور ان سبھی عطرز کا ایک اپنا الگ ہی رول ہے, الگ ہی خوشبو کے ساتھ. پرپل شنایا, سلطان, الحرم, الحرمین. اور گائز اتنا لانگ لاسٹنگ ہے, جب آپ گھر سے لگا کر نکلو گے, گھر لوٹنے کے بعد شام کو اس کی خوشبو آپ کے ساتھ رہے گی, جانے والی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ بھی کچھ یونیک گفٹ ڈھونڈ رہے ہو اس بار کچھ یونیک کرنے کے لیے, تو یہ گفٹ سیٹ آپ کے لیے بالکل مست ہے. کسی کو بھی آپ گفٹ دیں گے وہ بھی خوش ہو جائے گا اور آپ کو بھی خوشی ملے گی. تو اگر آپ اسے آرڈر کرنا چاہتے ہو تو آپ اس نمبر پر آرڈر کریے گا. یہ ایک کی پرائز 699 روپیز میں یہ گفٹ سیٹ دیا جا رہا ہے, جس میں 4 عطرز ہیں لانگ لاسٹنگ کے ساتھ, لائٹ فریگننس کے ساتھ. تو اگر آپ کو یہ گفٹ سیٹ چاہیے تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریے گا. ہماری ویب سائٹ بھی ہے myhadaya.in, آپ اس کو یہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں. لنک ڈسکرپشن میں دے رکھی ہے, آپ کو بس کلک کرنا ہے. آپ کو یہاں پر ایڈ ٹو کارٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے, اس کے بعد اپنی ڈیٹیل سینڈ کرنی ہے اور یہاں پر آرڈر پلیس کا آپشن ملے گا. بس آپ کو یہاں کلک کرنا ہے اور یہ گفٹ سیٹ آپ کے پاس 5 ڈیز کے اندر آ جائے گا.